مبارک ہو۔ تو آئیے ابن تیمیہ جس کے کہنے پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، ابن تیمیہ کی یہ کتاب اقتداء الصراط المستقیم، صراط مستقیم کے تقاضے، اور یہ کتاب چھپی ہے دارالسلام پبلیکیشن سے، اور آپ جانتے ہیں دارالسلام پبلیکیشن ریاض یہ ایک بہت بڑا پبلیکیشن ہے جہاں وہابیوں کی کتابیں شائع ہوتی ہے۔ چونکہ یہ آئی پیڈ سے میں گفتگو کر رہا ہوں اور کیمرہ کی وجہ سے ممکن ہے آپ کو یہ الٹا نظر آتا ہو، یعنی میں پیج تو سیدھا کھولا ہوں لیکن کیمرہ کی وجہ سے آپ کو دوسری طرف نظر آتا ہے۔ کسی کو سکین پیج چاہیے تو انشاءاللہ ہم ضرور بھیج دیں گے۔ اقتداء الصراط المستقیم پبلیکیشن دارالسلام ریاض، جہاں سے وہابیوں کی کتابیں چھپتی ہے، اس کتاب میں ابن تیمیہ کا یہ سٹیٹمنٹ یہاں لکھا ہوا ہے شب براءت کے تعلق سے۔ وہ کیا ہے؟ شعبان کی 15ویں رات، ہیڈنگ بھی دی گئی ہے شعبان کی 15ویں رات۔ اس میں ابن تیمیہ نے لکھا اسی قبیل سے شعبان کی 15ویں رات ہے، متعدد احادیث اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات بزرگ رات ہے۔ متعدد احادیث اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات بزرگ رات ہے، یعنی برکت والی رات ہے۔ اور بریکٹ میں کسی نے یہ لکھ دیا ہے کہ مگر وہ ساری روایتیں ضعیف ہے اور متکلم فی ہے، وہ ساری روایتیں ضعیف ہے، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، لیکن ابن تیمیہ کا قول کیا ہے؟ یہ رات برکت والی رات ہے۔ پھر آگے ابن تیمیہ نے لکھا سلف صالحین سے بعض لوگ اسے نماز کے ساتھ مخصوص کرتے تھے، جبکہ بہت سے علماء سلف نے اس کی فضیلت سے انکار کیا ہے، لیکن بہرحال بعض اہل علم کا رجحان انہی ضعیف روایات کی بنیاد پر اس طرف ہے کہ وہ فضیلت رکھتی ہے۔ چونکہ ضعیف حدیث فضائل پہ معتبر ہے تو اگرچہ ضعیف احادیث ہیں، ابن تیمیہ نے لکھا کہ بزرگان دین نے سلف الصالحین نے ضعیف روایات کی بنا پر اس کی فضیلت مانی، چونکہ فضیلت پر ضعیف احادیث قابل اعتبار ہے۔ اور یہ کہا کہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ائمہ میں سے ایک بڑے امام جن کو تقریباً 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی خیال ہے، یعنی ان کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ رات فضیلت والی ہے۔ اب ہم امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیں، سلف الصالحین اکابرین کی بات سنیں، یا ان نجدی فالوورز کی بات سنیں۔